بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، پہلی جنگ عظیم کا ایک عام سا ڈاکیہ فوجی جو دوسری جنگ عظیم کے سب سے اہم کردار ہٹلر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس شخص کا نام یقیناً آپ دوستوں نے سن رکھا ہوگا، لیکن اس کی زندگی کے کچھ دلچسپ حقائق شاید بہت سے کم لوگ جانتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایسے ہی 10 حقائق کے بارے میں بتائیں گے جن کو یقیناً آپ نے اس سے پہلے نہیں سنا ہوگا۔ یہودیوں سے نفرت کرنے والا ہٹلر، جس کے متعلق ہمیشہ یہی سوال کیا جاتا ہے کہ آخر ہٹلر یہودیوں سے نفرت کیوں کرتا تھا۔ یہ وہ سوال ہے جو ہر انسان جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ ہٹلر سے متعلق انوکھے عقائد جاننے سے قبل اس قافلہ ذوق میں شامل ہونے والے نئے دوستوں سے درخواست کرتے چلیں کہ بلال اردو سٹوری نامی اس منفرد چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ نیز ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجیے تاکہ دلچسپ ویڈیوز کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔ تو آئیے ناظرین، چل کر آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ ہٹلر جرمن نہیں تھا۔ ناظرین گرامی، ہٹلر جو جرمنی کا سفاک ترین جرنیل کہلایا جاتا ہے، دراصل اس کا تعلق جرمن سے نہیں تھا، بلکہ وہ جرمنی کے مشرقی ہمسایہ ملک آسٹریا ہنگری میں پیدا ہوا تھا، جو اب آسٹریا اور ہنگری نام کے دو ممالک میں تقسیم ہو چکا ہے۔ ہٹلر نے وہیں تعلیم حاصل کی۔ اپنے والدین کے مرنے کے بعد اس نے مصور کے طور پر اپنا مستقبل بنانے کی کوشش کی، لیکن اس شعبے میں وہ بری طرح ناکام رہا۔ کم آمدنی کے باعث اس کی جوانی کی ابتدا تنگ دستی سے ہوئی اور اس میں احساس کمتری نے گھر کر لیا۔ آگے چل کر یہی اس کی سفاکیت کی وجہ بنی۔ ناظرین گرامی، ہٹلر نے جب مصور کے طور پر خود کو ناکام پایا تو اس نے فوج میں ملازمت کا سوچا۔ تاہم آسٹریا ہنگری کی فوج نے ہٹلر کو فوج میں بھرتی کرنے سے انکار کر دیا۔ جنگ عظیم اول کا آغاز ہوا تو بے روزگاری سے تنگ ہٹلر نے اپنے ملک آسٹریا ہنگری کی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے امتحان دیا، لیکن اسے بھرتی کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ کمانڈر نے ہٹلر سے کہا کہ تم اتنے کمزور ہو کہ رائفل نہیں اٹھا سکتے، جنگ کیا خاک لڑو گے۔ مگر تاریخ نے دیکھا کہ چند سالوں بعد ہٹلر نے وہ مقام حاصل کیا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پیارے دوستو، ہٹلر اپنے باپ سے نفرت اور ماں سے عشق کرتا تھا۔ ہٹلر نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد جلد ہی اس کی قبر پر جانا چھوڑ دیا۔ وہ اس کے سخت گیر رویے کی وجہ سے اس سے نفرت کرتا تھا، لیکن اسے اپنی ماں سے بے حد محبت تھی، یہاں تک کہ دوسری جنگ عظیم میں جب اس کی شکست یقینی ہو گئی تو وہ ایک زیر زمین بینکر میں جا چکا۔ اسی بینکر میں خودکشی کر لی اور اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ جس بینکر میں ہٹلر نے پناہ لی تھی، اس بینکر کے ایک کونے میں ہٹلر نے اپنی ماں کی تصویر لٹکا رکھی۔ ناظرین محترم، ہٹلر ویسے تو ایک مصور بننا چاہتا تھا، لیکن دیکھیے وقت انسان کو کیا بنا دیتا ہے۔ ہٹلر نے آغاز جوانی میں ایک عظیم مصور بننے کا خواب دیکھا، لیکن وہ اسے پورا نہ کر سکا۔ ماں کی وفات کے بعد وہ تصویریں بنا کر کھاتی پیتی محفلوں میں انہیں پیش کر کے روزی روٹی کماتا، لیکن برا ہو آسٹریا اور ہنگری کے ولی عہد پر چلنے والی گولی کا، جس سے پہلے جنگ عظیم چھڑ گئی۔ اس جنگ کی وجہ سے عالمی فوجیں اپنا بھرتی کا معیار کم کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ کمزور لوگوں کو بھی اچھے پیسوں پر فوج میں بھرتی کیا جانے لگا اور ہٹلر بھی آسانی سے فوج میں بھرتی ہو گیا۔ بعد میں جب ہٹلر نے نازی تنظیم کھڑی کی تو مصوری کی مہارت اس کے بہت کام آئی۔ اپنی تنظیم کا لوگو اور جھنڈا ہٹلر نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا تھا۔ اپنی فوج کی فردی اور بیجز بھی اسی نے ڈیزائن کیے۔ گوہ کہ وہ سفاکیت میں کسی کو ثانی نہیں رکھتا تھا، لیکن حقیقت میں وہ ایک عظیم لیڈر کہلایا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک انگلش فوجی جس کے نشانے پر ہٹلر تھا، ہنری ٹینڈی، وہ برطانوی فوجی جو ایک گولی سے ہٹلر کو قتل کر سکتا تھا۔ اگر وہ ٹریگر دبا دیتا تو شاید 20ویں صدی کی تاریخ مختلف ہوتی۔
لیکن ہنری برطانوی فوجی کے 26 سالہ جوان نے جب ہمگو میں لڑائی میں جرمنی فوج کو شکست ہوئی تو ایک موقع پر ہٹلر ٹھوکر کھا کر نیچے گر گیا۔ اس کے پیچھے برطانوی فوجی جو بھاگتے جرمنوں پر فائر کر رہے تھے۔ ہٹلر لاشوں پر گر گیا، چند لمحے بعد اٹھا تو اس کے ہاتھوں میں اسلحہ بھی نہیں تھا۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک برطانوی فوجی اس پر رائفل تانے کھڑا تھا۔ اس وقت ہٹلر کی آنکھوں میں شاید موت کے سائے لہرائے ہوں گے، لیکن کئی لمحے گزر گئے اور برطانوی فوجی نے فائر نہیں کیا۔ برطانوی فوجی بھی تنہا تھا، اس لیے شاید کسی اور طرف سے بھی فائر نہیں آیا۔ اس کے بعد ہٹلر نے بھانپ لیا کہ برطانوی فوجی اسے نکل جانے کا موقع دے رہا ہے۔ ہٹلر نے سر نیچے کیا اور ایک طرف کو نکل گیا۔ جب جنگ عظیم کی تصاویر شائع ہوئیں تو ایک تصویر میں ہٹلر نے ہینری کو پہچان لیا اور اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی۔ دوسری جنگ عظیم سے پہلے ایک بار برطانوی وزیر اعظم چیمبرلین ہٹلر سے ملنے آیا تو ہٹلر نے چیمبرلین سے وعدہ کیا کہ وہ لندن پہنچتے ہی ہینری کو فون کرے اور ہٹلر کے جذبات اس تک پہنچا دے۔ اس طرح ہٹلر نے اپنے محسن کا شکریہ ادا کیا کیونکہ ایک گولی ہٹلر کو موت کے گھاٹ اتار سکتی تھی اور یوں کئی یہودی اس سفاک قاتل کے ہاتھوں قتل نہ ہوتے۔ دوستو، پہلی جنگ عظیم جو کہ ہٹلر نے ایک عام فوجی کے طور پر لڑی، اسی میں وہ اتحادیوں کے کیمیکل ہتھیاروں کا شکار ہوا، جس کی وجہ سے چند دنوں کے لیے وہ اندھا بھی ہوا، لیکن پھر مختصر علاج کے بعد بصارت ایک بار پھر سے کام کرنے لگی۔ عین ممکن تھا کہ علاج کے بعد اسے دکھائی نہ پڑتا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ناظرین محترم، ہٹلر کو اپنی 23 سالہ گیلی راوا سے ہٹلر کو اپنی 23 سالہ بھتیجی گیلی راو سے عشق ہو گیا تھا۔ گیلی نے ایک بار اپنی ایک دوست سے کہا کہ میرا چچا مجھ سے ایسے مطالبے کرتا ہے کہ کسی کو بتاؤں تو وہ یقین نہ کرے، لیکن یہ راز زیادہ دیر تک چھپا نہ رہا اور یہ سکینڈل اخبارات میں دھول چٹانے لگا۔ ہٹلر کو اپنا سیاسی کیریئر ختم ہوتا نظر آنے لگا، اس کے مخالفینوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ دوسری جانب گیلی ان واقعات سے دل برداشتہ ہو گئی کیونکہ اس پر ناجائز تعلقات کے الزام لگائے جانے لگے۔ یہ دیکھ کر گیلی نے خودکشی کر لی، جسے مخالفین نے قتل قرار دیا۔ قریب تھا کہ ہٹلر کا سیاسی کیریئر ختم ہو جاتا، لیکن ایسے میں اسے گیلی سے ملتی جلتی شکل کی لڑکی 19 سالہ ایوا براؤن مل گئی۔ کہتی ہیں کہ یہ لڑکی ہٹلر سے عشق کرتی تھی، جسے ہٹلر کے فوٹوگرافر نے ہٹلر تک پہنچایا تھا۔ ہٹلر نے ایوا براؤن سے شادی کا اعلان کر کے مخالفین کے منہ بند کر دیے اور کہا جاتا ہے کہ ہٹلر ایوا براؤن سے شادی کا وعدہ پورا نہیں کر پایا۔ البتہ مرنے سے کچھ ٹائم پہلے اس نے ایوا براؤن سے شادی کر لی۔ البتہ اپنی موت سے چند گھنٹے پہلے اس نے ایوا سے شادی کر لی، جس کے بعد اس نو بہائتہ جوڑے نے ہٹلر اور ایوا نے خودکشی کر لی۔ ناظرین گرامی، ہٹلر کی عجیب عادت یہ تھی کہ وہ تقریر سے پہلے مختلف انداز میں تصاویر بنوا کر دیکھتا اس کا انداز کیسا لگ رہا ہے۔ اس کام کے لیے اس نے ایک مستقل فوٹوگرافر رکھا ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے چونکہ وہ ایک مصور رہ چکا تھا اور اسے علم تھا کہ انسان کے مر جانے کے بعد تصاویر اس کے واقعات ہوتی ہیں، تصاویر اس کے واقعات کو بیان کرتی ہیں۔ اس نظریے کا اظہار ہٹلر نے اپنے ایک قریبی ساتھی سے بھی کیا تھا کہ چند افراد مانتے ہیں کہ وہ ظاہری عزت کے لیے ایسا کرتا تھا لیکن چند افراد مانتے ہیں کہ وہ ظاہری عزت کے لیے ایسا کرتا تھا۔ بلال اردو سٹوری کے معزز دوستو، ہٹلر کو اس کی مونچھوں کی وجہ سے بہت شہرت ملی۔ ہٹلر جیسی مونچھیں جرمنی میں پہلے سے رواج پا چکی تھی، لیکن ہٹلر نے یہ مونچھیں ایک خاص وجہ سے تراشی تھی، اور وجہ یہ تھی کہ ہٹلر جنگ میں ایک خندق میں چھپا بیٹھا تھا کہ اتحاد شیل کے زہریلے دھوئیں سے بچنے کے لیے ہٹلر نے جب دستیاب ماسک پہننے کی کوشش کی تو وہ اس کی بڑی بڑی مونچھوں سے الجھنے لگا، جس پر ہٹلر ماسک نہ پہن سکا اور مجبوراً کئی سیکنڈ تک اسے سانس روکنا پڑا۔
गैस का असर खत्म होते ही उसने लंबा सांस लिया और जितनी मुझे मास्क पहनने में रुकावट बन रही थी वो अंदाजे से काट दी, क्योंकि गैस शेल किसी भी वक्त दोबारा आ सकता था। हिटलर को अपनी जिंदगी मूंछों से ज्यादा प्यारी थी। बाद में उसने उन्हीं मूंछों के स्टाइल को हमेशा के लिए बरकरार रखा जो आज तक उसकी पहचान है। नाज़रीन गिरामी, अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल, यानी हिटलर को यहूदियों से नफरत क्यों थी। ये वो सवाल है जिसका जवाब हासिल करने के लिए कई किताबें लिखी गई, मगर सबसे दुरुस्त बात यह है कि हिटलर जर्मन कौम को दुनिया की बेहतरीन कौम समझता था। उसका ख्याल था कि सिर्फ जर्मन कौम दुनिया पर हुक्मरानी का हक रखती है और गुलाम कौमें ख़त्म कर दी जाए, ये इंसान की तरक्की में रुकावट है। यहूदी चूँकि एक अरसे से ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे, इसलिए वो इन्हें घटिया कौम समझता था। मज़ीद ये कि पहली जंग अज़ीम में यहूदियों ने दरपर्दा जर्मन मुफाद के ख़िलाफ़ बरतानिया और इसके इत्तेहादियों का साथ दिया था। जर्मनी में रहते हुए जर्मनी के ख़िलाफ़ काम करना हिटलर के नज़दीक नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म था। वो इनकी पुरानी तारीख से भी वाकिफ़ था कि कैसे उन्होंने अल्लाह के पैगम्बरों से वदाहदी की, और एक ईसाई होने के नाते वो उससे भी वाकिफ़ था कि ये यहूदी उलमा ही थे जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी दिलवाने में कलीदी किरदार अदा किया था। इसलिए वो इन्हें एक लानतज़दा नस्ल समझता था और दुनिया को यहूदियों से पाक कर देना चाहता था। लेकिन तलख़ हकीकत यह है कि जब अल्लाह सज़ा देता है तो इंसाफ से देता है और उसमें जुल्म का पहलू नहीं होता। इंसान जब खुदाई ठेकेदार बन जाए तो फिर होलोकास्ट भी होता है और सकूत बगदाद भी। ऐसा हर वाक़या सफ़ाकियत और हैवानियत की मिसाल बन जाता है। हिटलर की यहूद दुश्मनी की एक और वजह यह बयान की जाती है कि हिटलर दरअसल एक यहूदी की नाजायज़ औलाद था। उसकी माँ चूँकि जर्मन थी, इसलिए वो अपनी माँ के साथ होने वाली ज़्यादती का इंतकाम पूरी यहूदी कौम से लेना चाहता था। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की इस दिलचस्प वीडियो ने आपके इल्म में ज़रूर इजाफ़ा किया होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में उसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करते रहिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से ज़रूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।